السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ دوستو، جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ کسی کو اپنے بس میں کرنے کا عمل ہے، کسی کے دل میں محبت چاہت پیدا کرنے کا عمل ہے۔ کوئی بھی شخص آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ پریشان ہیں، کافی وظائف کر چکے ہیں، بڑی بے چینی ہے اور کافی عاملین حضرات کے سامنے پیسے بھی خرچ کر چکے ہیں، لیکن کہیں سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا۔ تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جلدی فائدہ حاصل کرنا ہے اور کوئی ایسا آسان سا عمل مل جائے جس کے ذریعے ہماری یہ پریشانی حل ہو جائے، کیونکہ دوستو یہ مسئلہ یہ ایسا ہوتا ہے، اگر بندے ایک کے دل میں محبت ہو، دوسرے کے دل میں محبت نہ ہو، تو جس کے دل میں محبت ہے اس کی بھی بڑی بے چینی سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ محبت وہی کامیاب ہوتی ہے جو دونوں طرف سے ہو۔ جو ایک طرف محبت ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، ایک بندہ تڑپتا رہتا ہے، دوسرا بندہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اگر ایسے معاملات ہیں، ایسی صورتحال ہے آپ کے بھائیوں میں، آپ کا کوئی بھائی آپ سے ناراض ہے، کوئی بہن ناراض ہے، لیکن آپ کے دل میں اس کی بڑی چاہت ہے، بڑی محبت ہے، تو پھر اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان اگر دونوں کے اندر محبت نہ ہو تو یہ بھی بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر شوہر کے دل میں محبت نہ ہو تو بیوی کی زندگی گزرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بیوی کے دل میں محبت نہ ہو تو پھر شوہر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور اسی طرح وہ بھی سارا دن اس کا بھی مشکل گزرتا ہے، زندگی اس کی بھی دوزخ بن جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں کے درمیان محبت ہو تو پھر دوستو یہ دنیا، یہ زندگی در حقیقت جنت بن جاتی ہے۔ اگر ایک طرف محبت ہو، دوسری طرف نفرت ہو تو بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جو عمل ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ تھوڑی سی چینی کا عمل ہے، اور اس کو مکمل سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ میرا کوئی آپ سے کوئی زور نہیں ہے، آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے آگے دوست احباب تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ کسی بہن بھائی کا فائدہ ہو سکے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس فائدے سے فائدہ حاصل کر سکے، اس وظیفے سے۔ دوستو، سب سے پہلے کرنا کیا ہے، آپ نے تھوڑی سی چینی لینی ہے۔ تھوڑی سی چینی لے کر اس کو اپنے دائیں ہاتھ پر درمیان میں ہتھیلی پر رکھ لینا ہے۔ تھوڑی سی چینی لے لیں، اس چینی کو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھ لیں۔ تو اس طرح سے آپ نے چینی لے کر اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس کے دل میں، مطلب بیوی کر رہی ہے تو وہ اپنے شوہر کا تصور اپنے دل میں رکھے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے گا۔ سب سے پہلے اس نے چینی کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر اس نے اپنے شوہر کا تصور کرنا ہے۔ تصور کرنے کے بعد سب سے پہلے اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کون سا؟ جو درود ابراہیم ہے، اس کو ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح سے آپ نے ایک مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ کر آپ نے اس چینی کے اوپر دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینا ہے۔ پہلی مرتبہ جب پھونک مار دیں، اس کے بعد آپ نے 24 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، صرف 24 مرتبہ۔ آپ عمل کیا دیکھیں گے اور اس کی تاثیر کو دیکھیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا رزلٹ ہم نے 2,000 مرتبہ، 20,000 مرتبہ فلاں آیت پڑھی، فلاں کچھ پڑھا، لیکن فائدہ نہیں حاصل ہو رہا تھا، اور آپ اس عمل کو ایک ہی مرتبہ کرنے سے اتنا زیادہ فائدہ حاصل کر لیں گے، اتنی محبت اس کے دل میں پیدا کر لیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے اس کا رزلٹ دیکھتے ہوئے۔ یہ دیکھنے میں بڑا مختصر عمل ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر اسی طرح مکمل کر کے آپ نے 24 دفعہ پڑھ کر پھر آپ نے چینی پر دم کرنا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اب 2 پھونکیں ہوگی، اب تیسری پھونک آپ نے جس وقت مارنی ہے پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس کا وقت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سے وقت میں، یعنی کہ جیسے آپ نے پہلے درود پاک پڑھا تھا اسی طرح آخر میں پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اس چینی کے اوپر دم کرنا ہے۔ اب دوستو رہی بات وقت کی کہ اس کے لیے وقت کون سا اہم ہے، کس وقت میں کیا جائے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوستو اس کے لیے وقت جو ہے اور اس کے لیے شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ جس جگہ پر وہ بیٹھ کر اس عمل کو کرے گا اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر
ان دونوں شرائط میں سے تیسری شرط جو ہے وہ وقت ہے، اور وقت کون سا اس کے لیے ضروری ہے؟ وہ وقت ہے عشاء کے بعد، یعنی کہ جب عشاء کی نماز ہو جائے تو وہ عشاء کے بعد اس عمل کو کرے، یا پھر وہ فجر سے پہلے پہلے، یعنی کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح دن میں اس عمل کو کوشش کرے کہ نہ کرے، اگر رات کو وقت نہیں ملتا تو مجبوراً وہ دن میں بھی اس عمل کو کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر رات کو کرتا ہے تو پھر اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے 3 دن تک کرنا ہے۔ اب اس چینی کو آپ کسی بھی چیز میں مکس کر کے، چائے میں، دودھ میں، آپ اس کو پلا دیں، انشاءاللہ وہ آپ سے والہانہ محبت کرے گا، اس کی نفرت ساری ختم ہو جائے گی۔ لیکن صرف یہ جائز مقصد کے لیے ہے، ناجائز کے لیے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت